السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کو لے کر آیا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ، یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کے مؤلف شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ ہیں۔ یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی معلومات یہاں سے انشاءاللہ مل جائے گی۔ آپ لوگ غور سے سماعت کرتے رہیں۔ اس کتاب کا پہلا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے: خاندانی حالات، نسب نامہ۔ آپ لوگ سنیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ اور والدہ ماجد کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ آپ کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ خاندانی شرافت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالی خاندان ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرہ بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔
مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یعنی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے۔ قریش حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان، فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خدا عطا طاقت کے بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمر حمیری کا شعر بہت مشہور ہے، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلے قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ترید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم کہنے لگے، یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور رضیہ تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی جس کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 55 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزوہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کی دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی، مگر مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم طیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدت کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھودوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل یعنی اگلی ویڈیو میں اصحاب فیل کا واقعہ لے کر میں آؤں گا آپ لوگوں کے پاس، آپ لوگ سماعت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔